السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بیس ریڈنگ مٹیریل، جہاں آپ کو ملیں گے اب آڈیو ناولز آپ کے فیوریٹ جن کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے ناول نشاط جاں۔ اس کو تحریر کیا ہے جینی خط نے۔ تو چلیں اب پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ نشاط جاں ایپیسوڈ 3۔ الہی خیر! ابھی اس نے حمید منزل کا پھاٹک وا کر کے بسم اللہ کے ساتھ قدم اندر رکھا ہی تھا کہ کوئی اڑتی ہوئی چیز میزائل کی تیزی سے بلا تاخیر سلامی پیش کرنے پہنچی۔ نتیجتاً اس کے ہاتھوں سے نرگسی کوفتوں سے بھری پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پلیٹ کو سنبھالتے ہوئے اس نے سنبھل کر اس خطرناک چیز کی تلاش میں نظر دوڑائی جس کے لیے اسے زیادہ تگ و پے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ سلامی میزائل وہیں اس کے قدموں میں اپنی ناکامی پر نادم پڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی! اف! گلابی رنگ کی باریک اسٹیپ والی فلیٹ سینڈل نما چپل دیکھ اس کے ماتھے پر تعصب کے بل خود بخود نمودار ہوئے تھے۔ ابھی وہ اسی فضائی حملے پر مالک کے میزائل کا کچھ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تیز نوکیلی آواز سماعت میں اترنے پر ناگوار نظریں آواز کی سمت کا تعاقب کرتی ہوئی گئیں تو پھر مایوسی ہرگز بھی نہیں ہوئی۔ پھاٹک سے صدر دروازے تک جاتی بجری کی روش کے بیچوں بیچ نارنجی رنگ کے سوٹ میں ملبوس کھڑی وہ اس کی ہی تیز ترار کسی قدر جھگڑاؤ طبیعت کی حامل بہن عادتاً اپنے پسندیدہ شغل میں مشغول تھی۔ لڑاکا عورتوں کو کہیں دور پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ اس وقت مکمل فارم میں بحث کم لڑنے مرنے پر آمادہ کبھی ہاتھ نچا رہی تھی تو کبھی کمر پر جما کر گھرا رہی تھی۔ خیر یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں تھا۔ نجمہ صاحبہ کی اس خداداد صلاحیت سے ماشاءاللہ سے پوری گلی کے لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ محترمہ ہمہ وقت خود کو حالت جنگ میں رکھنا بےحد پسند کرتی تھیں اور یہ بھی باکمال خوبی تھی ان موصوفہ میں کہ جب میدان میں قدم رکھتیں تو بیک وقت کئی لوگوں کو نہ صرف لپیٹ لیتی تھیں بلکہ بڑے آرام سے سب کو ہینڈل بھی کر لیتی تھیں۔ ابھی بھی وہ ٹیپو، شہروز، امروز غرض تین لڑکوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً لڑنے بھڑنے میں نجمہ بی بی نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ مجال ہے جو وہ گھر سے باہر قدم رکھے اور بنا زبان چلائے یا اپنے سے چھوٹے کو دو لگائے گھر میں قدم رکھ دے۔ دیکھو زونی، میں پہلے ہی وارن کر رہی ہوں، امپائر ہو انصاف کی بات کرو۔ یہ سیاسی جواب مجھے نہیں چاہیے۔ شاید وہی چپ چاپ سے ناٹ آؤٹ تھا۔ یہ اس نے گھوم کر دبک کر روحان سے کھڑی زونی کو انگے شہادت اٹھا کر گھورا۔ لیکن نجمہ اپیا، میں نے کہا نا، میں نوٹس کی طرف متوجہ تھی۔ تینوں کو نام سے ہلاتا دیکھ زونی گھگیائی۔ بیچاری معصوم بچی بری پھنسی تھی۔ ایک طرف مہان چیٹر بھائی تھے، دوسری طرف لڑاکا طیارہ دوست، اور بیچ میں وہ سینڈوچ بن رہی تھی۔ کوئی اور دن ہوتا تو وہ آؤٹ دے دیتی، لیکن ان قریب اس کے امتحانات ہونے والے تھے اور امتحانات میں اسے یاجوج ماجوج کی جوڑی کی ضرورت کچھ زیادہ ہی پڑتی تھی، سو ان سے بیر پالنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تم کتابی کیڑا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول، جاؤ جا کر مرو اپنی کتابوں میں۔ نجمہ تب گئی۔ تم ٹیپو، تم تو وکٹ بڑے گملے کے پاس کھڑے تھے نا، تم نے تو دیکھا ہوگا۔ نجمہ کی توپوں کا رخ اب ٹیپو کی طرف ہوا۔ ٹیپو بری طرح ہڑبڑایا۔ میں مارے گھبراہٹ کے بیچارے کے ہاتھ سے بیٹ چھوٹ کے گرا تھا، کیونکہ اپنی بہن سے وہ کچھ بھی امید کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ صحیح سے نہیں دیکھا۔ وہ امروز بھائی نے بال اتنی زور کی کرائی تھی کہ میں نے پہلی آنکھیں میچ لی تھیں، کہیں آنکھوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے بے ڈھنگا ہی صحیح عذر تراش ہی لیا تھا۔ شہروز امروز سے نہ وہ غداری افورڈ کر سکتا تھا نہ کرنے کا ارادہ تھا، بھلے اس اثنا میں اپنی سگی بہن کے ساتھ ناانصافی ہو جائے۔ لعنت ہے تم پر، بھائی تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ لعنت مرامت کرتی ہوئی چنگیزی گھوری سے نواز کر شہروز کی طرف دیکھا، پھر نقبت سے سر جھٹک گئی۔ تم یاجوج ماجوج کی جوڑی سے کیا ہی باس پرس کرنا، تم دونوں تو دنیا میں تشریفی چیٹنگ کر کے لائے ہو۔ ایک ٹکٹ میں دونوں نبٹ گئے۔ وہ دونوں کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ اکثر دیکھ پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ اصل تاؤ امروز پر تھا۔ سارے کے سارے گھننے میسنے بے ایمان ہو، شانوں پر بیٹھے فرشتوں کو کبھی فارغ نہ رہنے دینا۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن دوسری طرف اثر ہی کوئی نہیں ہوا تھا۔ بال وکٹ کو ہٹ تو بہت دور سائڈ سے چھو کر بھی نہیں گزری تھی، اب وہ کوسنے دینے پر اتر آئی تھی۔ تم بھی کم بے ایمان نہیں ہو، بے فکر ہو، تمہارا نام اعمال بالکل کوڑا نہیں ہوگا۔ چلتے پھرتے تم یوں ہی دائیں بیٹھے فرشتوں کو مصروف رکھتی ہو۔ امروز نے جلتی پر تیل کا چھڑکاؤ وافر مقدار میں کیا تھا۔ بس کر جاؤ نظمہ، اماں تمہیں وہاں گھر ڈھونڈ رہی ہیں اور تم یہاں کرکٹ کھیل رہی ہو۔ نغمہ نے قریب آتے بلا توقف جھاڑ پلائی۔ اچانک نغمہ کی آواز پر سب کرنٹ کھا کر بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
نغمہ کے ہاتھ میں اصل توجہ طالب کا حامل پلیٹ دیکھ چٹورا امروز ایک جس میں جا لیا تھا۔ یہ کھیل نہیں، حسب عادت لڑ رہی تھی۔ ہائے کوفتے! ایک کوفتہ منہ میں ڈالتے ہوئے امروز تبصرہ کرنے کے انداز میں بولا۔ چھی بھائیو، آپ نے بنا ہاتھ دھوئے کھا لیا۔ صدا کی نفاست پسند زونی نے برا منہ بنایا۔ ایسے ہی ہیں تمہارے گندے غلیظ چھی تو بھائیو، تمیز تہذیب اخلاق مروت سے آ رہی۔ نجمہ کو کہیں تو اپنی بھڑاس نکالنی ہی تھی۔ ہاں، جب بات ایک سگڑ ہاتھوں سے بنے لذیذ کوفتوں کی ہو تو ہم گندے غلیظ اخلاق سے آ رہی صحیح۔ شہروز نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور خود بھی امروز کا ساتھ دینے لگا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نجمہ اپیا، بات سگڑ کی ہو رہی ہے۔ ٹیپو نے دانت نکوستے ہوئے نجمہ کا خون جلایا۔ رد عمل کے طور پر فوراً نجمہ نے بھاری دھمکے سے تواضع کر دی تھی اپنے صدا کے غدار بھائی کی۔ مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ تشدد پر کیوں اتر رہی ہو؟ امروز کوفتے بھرے منہ کے ساتھ بمشکل بولا، پھر جلدی جلدی چبانے لگا۔ ان سب کے بیچ نغمہ بیچاری تو سر پکڑ کے رہ گئی تھی، جبکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے صدا دروازہ عبور کر ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ ویسے با اخلاق، با تہذیب، تمیزدار بیوی جب سگڑ پھوڑ کا مدعا چھڑی گیا ہے تو کیوں نہ آپ کو اپنے ہنر کا جوہر دکھانے کا موقع دیا جائے؟ کیا خیال ہے، گرما گرم چائے شائے ہو جائے؟ اتنا کچھ بولنے کے بعد اسے شہروز کی بہادری کہا جائے یا ڈٹائی جو اب بھی شیرنی کو چھیڑ رہا تھا۔ نہیں، میں پھوڑ ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اتنی منہ ماری کے بعد ان کی فرمائش کی جرأت پر چٹخ پڑی۔ نجمہ پناہ دو، اماں تمہیں یہاں بدتمیزیاں کرنے نہیں بھیجتی۔ نغمہ نے حسب عادت بڑی بہن والا روب جھاڑا، جس کا تاریخ گواہ تھا کبھی نجمہ پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اماں مجھے یہاں زونی کو کمپنی دینے بھیجتی ہیں کیونکہ ان غیر ذمہ دار نکموں سے کسی کو کوئی اچھی امید نہیں ہے اور میں اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھا رہی ہوں۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی، پھر کچھ یاد آنے پر ہال کا پھیلاوا سمیٹ رہی نغمہ کی طرف گھومی۔ لیکن تم یہاں کیسے آئی؟ انہی پتھروں پر چل کر آئی ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ فشار خون دگنا کرتا جواب یاجوج ماجوج کی جوڑی نے ایک زبان ہو کر دیا تھا۔ نغمہ نفی میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے انہیں یہ بتانا بالکل ضروری نہیں سمجھا تھا کہ رقیہ دادی کی ملاقات نورا سے ہوئی تھی اور رقیہ دادی کے ذریعے ہی اماں کو معلوم ہوا کہ نورا نے آج بھی چھٹی ماری ہے۔ تبھی وہ فریج میں اسٹور کیے کوفتے لے کر یہاں حاضر ہوئی ہے کیونکہ نجمہ سے اچھے کی توقع رکھنا سراسر حماقت تھی۔ بالکل بھائی، اب جن کی زبان کانٹے بھری ہو ان کے گھر کے راستے میں پھول تو پچنے سے رہے۔ زونی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی نجمہ نے طاق کا نشانہ لیا تھا۔ دیکھو لڑکی، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ نہ جانے کیسے امروز صاحب کی سوئی غیرت بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ شاید وجہ خالی منہ چڑھا تو کوفتے سے میرا مبرہ برتن تھا۔ کھلے عام آٹا ٹچ بٹن جیسی آنکھوں کی موجودگی میں تم بے ایمانی رشوت ستانی کرو، میں حد ہی پار نہیں کروں؟ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ فضا میں ہاتھ لہرا کر اس نے اپنے تئیں امروز کو تپایا تھا۔ زبان دراز لڑکی، زبان کو لگام دو، الزام پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ امروز ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر دوسرا فضا میں بلند کرتا اکبر اعظم کے سٹائل میں گر جا۔ بس تقلیہ اور انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا جائے والا حکم جاری کرنے کی کمی تھی، باقی سب پرفیکٹ تھا اور اتفاق سے سارے الزام درست ہیں۔ شہروز منہ میں بڑبڑایا، اوئے چلوغوزے کی شکل والے محترم، یاجوج آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، روب میں میں اپنے باپ کے بھی نہیں آتی، اس لیے اپنی سدھار کے روب کو فریج میں سٹور کر کے رکھو اور کوئی غلط الزام نہیں ہے۔ میرے لالچی طوطا چشم بھائی کو ضرور تم نے کوئی لالچ دیا ہوگا، تبھی وہ تمہارا بڑا حمایتی بن رہا تھا۔ یہ تمہارا ماجوز تو ہے ہی تمہارا ڈونگا چمچہ کفگیر، باقی بیچاری زونی تو حد معصوم ہے۔ نجمہ نے ایک ہی بار میں ہاتھ جھاڑ کر اگلے پچھلے حساب بے باک کیے تھے۔ نجمہ بس کرو، منہ ماری ماموں آنے والے ہوں گے، آ کے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ نغمہ زچ ہو کر کچن کے دروازے سے نمودار ہوئی جو کچن سمیٹتے ہوئے بہن کی گورفشانی سے بھرپور فیضیاب ہو رہی تھی۔ ان فارغ لوگوں کو کام پر لگاؤ، مجھے زونی کی مدد کروانی ہے کیمسٹری میں۔ وہ تینوں کی طرف اشارہ کرتی تیکھے پن سے بولی۔ آئی بڑی ماسٹرنی۔ عقب سے آواز ابھری تو وہ جاتے جاتے پلکوں ٹھہری۔ جس کی کیمسٹری میں خود سپلی آئی ہو، یہ بات کم از کم اسے سوٹ نہیں کرتی۔ ادھار رکھنا تو نجمہ صاحبہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اس ڈائریکٹ اٹیک سے امروز ٹھیک ٹھاک سلگ گیا تھا۔ رہی صحیح کسر شہروز اور ٹیپو کی کمی نے پوری کر دی تھی۔ ایک سپلی کیا آ گئی تھی، میری سب نے ٹارچر کر کے رکھ دیا ہے۔ امروز بڑبڑاتا کچن کی طرف بڑھا تاکہ نغمہ کی مدد کروا سکے۔ پکوان میں کافی مہارت حاصل تھی محترم کو، جو خالص تھانہ دار صاحب کی مرہون منت تھی۔ ملک صاحب، پریشانیاں آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی امید چھوڑ کر اسے حواسوں پر سوار کر کے بستر سے ہی لگ جائے۔ حالت دیکھیں آپ اپنی، ایک رات میں صدیوں کے بیمار لگ رہے ہیں۔ کل جب فیکٹری سے روانہ ہوئے تھے بالکل حشاش بشاش تھے۔ ابرار حمید ان کی حالت دیکھ تشویش زدہ سے بولے،
جس پر وقاص ملک پھیکا سا مسکرائے۔ کیا کروں یار، اب کوئی راہ فرار ہی نہیں بچی ہے۔ اس کی ضد سے ہم سب واقف ہیں، ایک بار جو ٹھان لے تو پھر ایک انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور تم بھی دیکھ چکے ہو کہ گیلانیوں کا معاملہ اتنے سال بعد بھی سرد نہیں پڑا۔ اس دن ہوٹل میں ذات گیلانی کو تو دیکھا ہی تھا تم نے۔ وقاص ملک کی نقاہت زدہ آواز میں ڈر، خوف، اندیشے، بےچارگی کیا کچھ نہ تھا۔ وقاص ملک کی بات پر ابرار حمید اپنی جگہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وقاص ملک کے خدشات درست اور واجب تھے۔ آج برسوں بعد بھی گیلانیوں کے خطرناک عزائم میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی، بلکہ گزشتہ سالوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وقاص ملک اور ابرار حمید کا مشترکہ خیال تھا کہ ان گزرے سالوں میں بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ زیادہ نہ صحیح حالات کچھ تو بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے سارے اندیشے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب چند ماہ پہلے ان کی ملاقات مظفر گیلانی اور ان کے فرزند زیاد گیلانی سے اتفاق کے طور پر ہوٹل میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے صاف لفظوں میں وقاص ملک کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، گیلانی کسی کا ادھار نہیں رکھتے، جل یا بدے سود سمیت لوٹا دیتے ہیں۔ ہاں، انتظار کرنے یا کروانے کا پھل بے تحاشا میٹھا یا برداشت سے باہر کڑوا ہو سکتا ہے، لیکن مقابل یہ جان لے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور عزت کے بدلے عزت کیسے وصولا جاتا ہے، یہ گیلانی خوب جانتے ہیں۔ مصور گیلانی نے کھلے لفظوں میں اپنے عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے حقیقت میں وقاص ملک کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ دن دیکھنے کے لیے تو انہوں نے اپنی جان عزیز بیٹی کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اب آبرو کی واپسی کی ضد نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ اب جو وقاص ملک اندر ہی اندر گھل رہے تھے، ایک بار پھر بستر سے جا لگے تھے۔ ابرار حمید کو اس بے بس باپ سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو ملک صاحب، میں خود اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ آپ خود سوچیں، آخر کب تک ہم آبرو بیٹی کو یوں روپوش رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہ کبھی تو انہیں منظر عام پر لانا ہوگا اور ان حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ وہ ابھی آ جائیں اور ہم اس مسئلے کا کوئی مستقل حل سوچ لیں، کیونکہ یہ روپوشی تو مجھے اب کسی مسئلے کا حل نہیں لگ رہی ہے۔ جب آبرو بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو وہاں ان کے رکنے کا یوں بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم انہیں حوالہ دیں بھی تو کس چیز کا؟ ابرار حمید نے حتی الامکان کوشش کی کہ لفظ اور لہجہ ہلکا پھلکا ہو، جس سے وقاص ملک مزید ذہنی دباؤ سے دوچار نہ ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو ابرار۔ خاموشی کا وقفہ درمیان سے گزرا تو وقاص ملک کی کمزور آواز ابھری، لیکن تم جانتے ہو میں کوئی رسک افورڈ نہیں کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ پھر تم سے ڈھکا چھپا تو نہیں گیلانیوں کے پشپنائی کس قسم کے لوگ کرتے ہیں؟ بھلے ہی میرے پاس دولت کی ریل پیر ہے، لیکن مضبوط سپورٹ پھر بھی نہیں ہے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی پر خروچ ٹرے تھامے دروازے میں استاد ڈباتی نظروں سے خود کو دیکھ رہی جبین بیگم کو دیکھ وقاص ملک لب بھینچ گئے۔ آپ فکر ہی کوئی نہیں کریں ملک صاحب، اس کا بھی میں نے ایک حل سوچ رکھا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ ابرار حمید نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، جس پر وقاص ملک نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ آپ کے ماما زاد عمران ملک کے فرزند 1 سال پیش سے بیرون ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ آبرو بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں تو سارے مسئلے آپ ہی آپ ختم ہو جائیں گے۔ ابرار حمید نے کچھ جھجکتے ہوئے تجویز پیش کی، جس پر وقاص ملک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ البتہ جبین بیگم پرجوش ہو گئی تھیں۔ ابرار بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں نے بھی عمران بھائی کے بیٹے کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی خوبرو، با اخلاق، تمیزدار بچہ ہے۔ پھر اپنے ہی تو اپنوں کے کام آتے ہیں، یوں بھی ہماری آبرو میں کمی کیا ہے جو کسی قسم کا اعتراض کریں گے؟ آپ بس فوراً سے عمران بھائی کی حویلی پہنچ کر بات ان کے کان میں ڈال دیں۔ جبین بیگم تو مانو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھ گئی تھیں۔ صبر بیگم، وقاص ملک اتنی لمبی چوڑی پلاننگ پر بے ساختہ ٹوک گئے، البتہ ابرار حمید مبہم سا مسکرا دیے۔ اب اور صبر نہیں ہوتا وقاص، ترس گئی ہے میری ممتا۔ بات اس کی جان کی نہیں ہوتی تو کبھی میں آپ کو اجازت نہیں دیتی میری ممتا پر ظلم ڈھانے کی۔ کتنا جبر کیا ہے میں نے خود پر، آپ نہیں جانتے، لیکن اب مزید صبر سہانے روح ہے۔ آپ ابرار بھائی کے مشورے پر عمل کریں بس۔ جبین بیگم کی آواز آپ یا بھیگ گئی تھی۔ جبر تو ہم نے بھی کیا ہے، آنکھوں کا تارا ہے وہ ہماری، جسے دیکھنے کے لیے ہم پل پل ترسے ہیں۔ میں عمران بھائی سے بات کرتا ہوں، ابرار تم ٹکٹس کا انتظام کر دو۔ ابرار حمید کا مشورہ بے شک کارآمد تھا، تبھی نڈھال وقاص ملک یکایک ہی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ جی ملک صاحب، میں ابھی کرتا ہوں، ابرار حمید مؤدب سے بولے۔ ان کے عاجزانہ انداز پر حسب سابق وقاص ملک برا مان گئے تھے۔ یار برسوں سے دہراتا آ رہا ہوں، تم میرے دوست ہو، بھائی ہو، یا آپ جناب کا تکلف نہیں کیا کرو، لیکن تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں۔ میری تو سمجھ نہیں آتی، میری ہر بات پر لبیک کہنے والا ابرار حمید یہاں دھڑلے سے حکم کی سرتابی کیسے کر جاتا ہے؟ وقاص ملک مصنوعی ناراضگی سے بولے۔ ذہن کا بوجھ اترا تو انداز میں خود بخود بشاشت لوٹ آئی تھی۔ عادت ہو گئی ہے اب تو، مبہم مسکراہٹ لیے وہ باہر نکل گئے۔
جبین بیگم نے مشکور نظروں سے اس مہربان وفادار کو دیکھا تھا جو ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں ان کے خاندان کے آگے کسی آہنی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑا رہتا تھا، کٹھن سے کٹھن حالات میں اپنے مخلصانہ مشورے سے ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اعتراف کرتی تھی اگر ابرار حمید نہ ہوتے تو حالات کے پے در پہ وار سے اب تک وقاص ملک ہمت ہار کر ڈھیر ہو چکے ہوتے۔ ہر مشکل گھڑی میں وقاص ملک کی ڈھارس بندھانے والی ہستی کا نام ابرار حمید تھا، جو دوستی، خلوص، وفاداری، مسیحائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ حسب عادت اپنے چاروں جانب کوک، کین، چپس، فرینچ فرائز کی پلیٹ، برگر، کیک اور اسی طرح کے بہت سے جنک فوڈز کا مختصر سے دکان کھولے، درمیان میں لاپرواہ دکاندار کی طرح الٹا لیٹے دونوں پاؤں ہوا میں بلند کیے محو استراحت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی جب اپنی ضد پوری کرنے کے لیے آخری پتا پھینک دیتی تو اسی طرح مطمئن ہو کر ہوش و خرد سے بیگانہ خود پر لاپرواہی اور بے نیازی کا خول چڑھا لیتی۔ سارے لوازمات سے برابر انصاف کرتی ہوئی وہ کوئی نیو ریلیز ہالی ووڈ شاہکار مووی سے لطف اٹھا رہی تھی جب تنتناتی ہوئی نوکیلی ہلز سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی نگین بیگم دروازے میں نمودار ہوئیں۔ انداز خجلت بھرا تھا لیکن لہجہ ناگواری لیے تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ان کی تیز آواز کا اس پر خاک اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں آبرو۔ اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آتا دیکھ وہ چلبلائی۔ آواز نیچے مس نگین، اس نے ناگواری سے ٹوکا تھا، البتہ پوزیشن میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ نوز لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف متوجہ تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ نگین بیگم کی وہاں موجودگی اس کے لیے چندہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کرتی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں نہ ہو، لیکن جو اس تحقیر رویے پر اکثر ہو جاتا تھا اور پھر بلا رعایت اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ لاسٹ سین چل رہا ہے، ہو جائے پھر۔ انداز خاصا مصروف تھا۔ نگین بیگم پیچ و تاب کھاتی انتظار کرنے لگیں۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد لیپ ٹاپ بند ہوا تھا اور رخ روشن دروازے میں ایستادہ نگین کی طرف ہوا، لیکن ماتھے کے بل گھور سیاہ آنکھوں کی بیزاری نگین بیگم کا سیر و خون چلا گئی تھی۔ کیئر ٹیکر بھی غالباً ملازم میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور ایک ملازم کو اپنے مالک سے کس طرح عاجزی و انکساری کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے، آئی ایم شیور ایسی بیسک چیزیں سکھانا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اس کا بیزار انداز تحقیر آمیز تھا، جس پر ہمیشہ کی طرح سبکی کے احساس سے وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ جب تک وہ بچی تھی تب تک نگین بیگم کی عیش تھی۔ شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنے ہر دم انداز سے وقتاً فوقتاً انہیں ان کی اوقات یاد دلانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ میری ماتحت ہیں، میں آپ کی نہیں۔ پارٹی، شاپنگ، آؤٹنگ، دیگر مصروفیات کے دوران بھی اس ناقابل تبدیل حقیقت کو یاد رکھیں۔ شرٹ کا کالر درست کر کے چوکڑی مار کر بیٹھتی، کہیں جانے کے لیے ٹپ ٹاپ تیار نگین بیگم کا تنقیدی جائزہ لیتی وہ باور کروانے کے انداز میں بولی، اور آپ کیا سن رہی ہیں؟ کیا سننا چاہتی ہیں؟ یہ میرا یعنی آپ کی مالکن کا سر درد نہیں ہے، البتہ میں کیا چاہتی ہوں یہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ میرے مقابل زبان، لہجہ، لفظ، تلفظ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایکسپریشن کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ ابرو کا انداز عضلی اکھڑ ٹوک ہونے کے ساتھ تہذیب آمیز بھی تھا، جس سے آسائشات کی ماری مادہ پرست نگین بیگم مروب ہوئیں۔ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ تم اپنے ساتھ جے ڈی اذیت کو لے کر جا رہی ہو؟ دبے لہجے میں انہوں نے اپنی آمد کا مقصد ظاہر کیا۔ کوئی اعتراض؟ شاہانہ مغرور انداز میں نظر براہ راست میک اپ سے دمک رہے ان کے چہرے پر ٹھہری۔ نہیں، میرا مطلب، اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ وہ بری طرح گڑبڑائی تھیں۔ منڈے مارننگ ہماری فلائٹ ہے، ایوننگ آپ کی جرمنی کے لیے بکنگ کی ہے، مرضی ہے آپ جتنے دن چاہے گھومیں، شاپنگ کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ کندھے اچکا کر کوف سے بتایا گیا، اور سیکنڈ کے 1000ویں ساتھ میں ان کا چہرہ جگمگایا۔ جرمنی، شاپنگ کے نام پر؟ میں جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض ہے تو شوق سے اسے لے کر یہیں فلیٹ میں سڑیں۔ اس کا انداز صرف احسان کرنے والا تھا۔ نرمی اور انکساری سے بات کرنا تو آبرو ملک کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا، لیکن نگین بیگم کو کہاں پہلے بیٹے کی فکر تھی جو اب ہوتی۔ وہ تو جرمنی کا نام سن کر ہی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے کہتی ہی سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ گولڈ ڈگر نقبت سے سر جھٹکتی وہ پاس پڑے لیپ ٹاپ بیگ کے فرنٹ زپ سے ٹکٹس نکال کر فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آبرو وقاص ملک اپنی منوانا خوب جانتی ہے۔ جاندار مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ اس کے 15 دن کا چیلنج 6 دن میں مکمل ہوا تھا، پھر خوش وہ نہیں ہوتی تو اور کون ہوتا۔ قبل از وقت جیت کی جشن کے طور پر وہ زبردست قسم کی سرپرائز پارٹی تھرو کرنے والی تھی۔ پیسوں کی اسے کبھی کوئی کمی نہیں رہی تھی، جس چیز کی کمی نے اس کے اندر خلا پیدا کیا تھا۔
نادانستہ طور پر اسے ہی حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ جیسے آزاد ملک کی آزاد و بے باک فضا چھوڑ کر اپنے لڑکپن کی سونی مٹی کی خوشبو سے معطر سرزمین میں لوٹنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ضد و انا کو عزیز رکھنے کے لیے وہ خود سے بھی اس کشش کو قبول کرنے سے گریز پاتی، بار بار حقیقت کا معترف ہو رہے دل کو ڈپٹ کر خاموش کراتی کہ یہ محض چیلنج ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں، اور چیلنج کی شوقین آبرو ملک چیلنج پورا کرنے کے لیے حد سرحد کو چندہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ کبھی آنکھوں میں آ کر یاد کا درپن لپٹتا ہے، کبھی دامن سے آ کر میرا بچپن لپٹتا ہے، دعا کے پھول سے مہکا ہوا گھر کا گھر سارا، تقدس کی ردا اوڑھے ہوئے بامرد سارا، خلوص و مہر سے مہکا ہوا آنگن کا آنگن سارا، محبت کی عبارت ایک ایک چہرے سے روشن ہے۔ حلیم الطبع تھانے دار صاحب، آج آپ کی آداب میزبانی اخلاق سلیمانی کون سی نیند کی گولی کھا کر سو رہی ہے؟ بھرپور طنز پر بس ایک پل کے لیے کھلے فائل کے سطور پر تیزی سے متحرک نظر ٹھہری تھی، پھر واپس اپنی سابقہ رفتار سے چلنے لگی۔ ہم آپ سے ہم کلام ہونے کی گستاخی کر رہے ہیں علی جا۔ بے تنہا اگنور ہونے پر فارس جل کے رہ گیا۔ ایک آن ڈیوٹی آفیسر کے آفس میں بغیر اجازت گھس آنے اور ان کی مصروفیات میں ناک گھسانے کا جرم آپ جانتے ہیں مسٹر جرنلسٹ؟ تھانے دار صاحب کی بھاری آواز میں طنز اور دھمکی دونوں کی برابر مقدار شامل تھی۔ ہم یہاں آپ سے قانونی کتاب پر درس لینے نہیں آئے تھانے دار صاحب، گھور کر برہم انداز میں جتاتے ہوئے بولا۔ منٹوں میں کسی کا سیر و خنجرانہ کوئی طلحہ ابرار حمید سے سیکھتا تو لازمی اپنی 206 ہڈیوں کا انشورنس کروا کر آئے ہوں گے، کیونکہ میں نے تیرا خون پی جانا ہے شیرے، جو تو نے مزید بکواس کی تو۔ فارس کا ضبط جواب دے گیا تھا، جس کا اندازہ شیرے لفظ سے لگایا جا سکتا تھا۔ کام کی بات بتا رہا ہوں، الجھ کیوں رہے ہو؟ ظاہر ہے تھانے میں خدمت خلق میں حوالات کے اندر ہی کرتا ہوں، لائف انشورنس ضروری ہوتی ہے۔ وہ بالکل غیر سنجیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار منہ اٹھا کر چلا آتا ہوں، مر تو تیرے تھانے میں چور مجرم ڈاکو کے ہمراہ تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ بندہ تیری مدد کرنے کا سوچے۔ فارس ٹھیک ٹھاک تب چکا تھا، تبھی کچھ بآواز بلند کچھ زیر لب صلواتیں سناتا بیگ لے کر اٹھا۔ مرضی ہے تیری بھائی، میں زور زبردستی کا تو یوں بھی قائل نہیں۔ اس پر جو ذرا جذباتی تقریر کا اثر ہوا ہو، وہ اس فائل کی گردان کرتا مصروف سے انداز میں لاپرواہی سے بولا، جس پر اپنی ناراضگی کی ایکٹنگ میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے فارس کے قدم صدمے سے تھمے تھے۔ ہاں بیٹا، حوالات میں گھس کر لوگوں کی ٹھکائی تو عین ان کی مرضی و خواہش پر کرتا ہے نا؟ بنا مرے طنز کا تیر آیا تھا۔ بالکل، میں شرافت سے باز پرس کرتا ہوں، وہ خود سامنے سے ڈنڈا لاد گھوسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میری کیا خطا؟ اسے جیتنا بھلا آسان تھا۔ تجھ سے بات کرنے کا مطلب ہے اپنے اعصاب کو کڑی تھکا دینے والی آزمائش میں ڈالنا، اور میرا بھوکا پیٹ اب یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے خود ہتھیار ڈالے، کیونکہ طلحہ ابرار حمید سے سبقت لے جانا کم از کم اس کے لیے ناممکنات میں شمار ہوتا تھا۔ دونوں تعلیمی دور سے جگری یار تھے، اور بچپن سے طلحہ مستقل مزاجی سے اپنی جگری یار کا اسی طرح خون چلاتا آ رہا تھا۔ کبھی اتفاق سے ہی ایسا حادثہ ہوتا کہ طلحہ ٹو دا پوائنٹ بات کر لیتا، ورنہ عادت کے مطابق جب تک فارس کو ناک تک زچ نہ کر دیتا اسے سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ نہ جانے فارس کو زچ کر کے کون سی خوشی حاصل ہوتی تھی تھانے دار صاحب کو۔ اچھا اب بہت ہو گیا، زیادہ اوور ایکٹنگ نہ کر، یہاں پاس ہی نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے، چل تجھے لنچ کرواتا ہوں۔ کیا یاد کرے گا کس سخی کو دوست بنایا ہے؟ فارس سے مرتبہ احسان کرنے کے انداز میں کھڑا ہوا۔ ہیں سچی؟ کھانے کا نام سنتے ہی فارس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ یوں بھی کھانے کا بے انتہا شوقین تھا۔ یہ اور بات تھی کہ کنجوس بھی انتہا کا تھا، اکثر ہوٹلنگ کرتا لیکن طلحہ کے والٹ کے سہارے۔ اب دیدے چھوٹے کر لے، آدھی دنیا جانتی ہے اس دنیا کا کوئی آخری ندیدہ انسان ہونے کے ساتھ کنجوس بھی ہے۔ فائل رکھ کر لاک کرتے ہوئے طلحہ نے صحیح ستری کی تھی، لیکن فارس نے برا ماننا اہم نہیں جانا تھا۔ ہاں تو اپنے دوست کی کمائی کھاتا ہوں اور اسے کنجوسی قطعی نہیں کہتے، یوں بھی میرا یار رقیق القلب بندہ ہے۔ فارس کا چوڑا شانہ تھپتھپاتا ڈھٹائی سے بولا۔ بہار ماتحت کو کچھ اہم ہدایات دینے کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے، جو طلحہ کے کہے کے مطابق قریب 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ پہلے سے ریزرو ٹیبل پر پہنچتے ہی فارس پوری طرح فارم میں آ گیا تھا۔ مینو کارڈ سنبھالتے ہی فر آرڈر پلیس کرتا فارس ایک پل کے لیے بیچارے ویٹر کو بھی گڑبڑا گیا تھا، لیکن خیر آرڈر پلیس ہوئے اور چند منٹ کی صبر آزما انتظار کے بعد اس کے چندہ انواع و اقسام کے ڈشز ٹیبل پر موجود تھے، جس کی خالص وجہ نیو ریسٹورنٹ کا نمبر بڑھاتا کوئی سروس تھا۔ اتنا ٹھوس چکا ہے، پھوٹے گا کچھ مزید؟ کوئی انفارمیشن، ہنٹ، کلو، کوئی سراغ کچھ بھی؟ ندیدوں کی طرح بیک وقت بریانی
سیلڈ اور کوک کے ساتھ انصاف کرنے میں بری طرح مصروف فارس کو دیکھ کب سے منتظر طلحہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ فارس نے صبر کرنے کا اشارہ کیا، جس پر طلحہ نے کوف سے اس کے غبارے کی طرح پھولے منہ کو دیکھا۔ نہ جانے اس کے دوست کو کھانے کا اتنا جنون کیوں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فارس کی پہلی محبت بلکہ عشق کھانا ہے تو بالکل زیادتی نہیں ہوگی۔ جنرل فارس صاحب کو کھانے سے اس قدر عشق تھا کہ ان کے کندھے پر ہمہ وقت لٹک رہے بڑے سے ہینڈ بیگ میں کیمرہ اور دیگر ضروری چیزوں سے زیادہ کھانے کی طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں، اور جہاں کہیں موقع میسر ہوتا موصوف کسی شرم و جھجک کو چندہ اہمیت دیے بغیر کھانے کا شکر فرمانے بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے گھر کر نظر مت لگا، پہلے نہ جانے ایک ہفتے سے کیا ہو گیا، مجھے کچھ کھانے کو ہی من نہیں کر رہا، برائے نام چند نوالے کھاتا ہوں، وہ بھی صرف طاقت و توانائی کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے۔ وہ مسیح سی شکل بنا کر تسلسل سے ہر چیز اٹھا رہا تھا۔ اس سفید جھوٹ پر طلحہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لازمی غش کھا کر گرتا۔ یہ تو جرنلسٹ فارس کے جگری یار کا جگرا تھا جو برداشت کر گیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ محترم موصوف کی رمز سے خوب واقف تھے۔ لیکن ہاں، طلحہ نے بھی متاسف نظر خالی کولڈ ڈرنک کی بوتل اور ٹیبل پر پڑے تقریباً سبھی صاف ڈشز پر ضرور دوڑائی تھی۔ اچھا، میں تجھے یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیس خاصا کمپلیکیٹڈ ہے۔ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے فارس نے اپنے تئیں بہت بڑی انفارمیشن فراہم کی تھی۔ فارس، کیا تو چاہتا ہے میں تیرا کیس کمپلیکیٹ کر کے ICU تک پہنچا دوں؟ پوری بات سن بے صبر انسان، بھڑک اٹھنے پر وہ خفا ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس پیچیدہ ہے، بالکل صفدر حلوائی کی جلیبی اور میرپور والے ڈھابے کی لچھے دار پراٹھے کی طرح الجھا ہوا، آڑا ٹیڑھا ناہموار۔ کوئی اخیر فضول مثال پر طلحہ حقیقتاً اش کر اٹھا تھا۔ اس قدر سنجیدہ اور سنگین موضوع پر ایسی بیہودہ قسم کی فوڈی مثال اس کا جگری یار ہی دے سکتا تھا۔ طلحہ کا من کیا لحاظ کے بغیر بھرے ریسٹورنٹ میں جوتے سے اسے داد دے۔ ایسے گھور مت، میری بات پر دھیان دے۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہوا۔ دیکھ، میرے کہنے کا مقصد ہے، تیرے تھانے کے گرد زدہ فائلوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرگ ڈیلرز جمع مرڈرز کے کیسز درج ہوں گے، جن میں سے شرطیہ تسعین باہر کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ ایسے میں تو نیا بمشکل 1 سال پرانا آفیسر کس کسی گریبان پر ہاتھ صاف کرے گا ان 3 لاوارث لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر؟ لہجے بھر کو ٹھہر کر طلحہ کے تنے نقوش دیکھ طنزیہ مسکراتے فارس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ وہ بھی اس صورت جب لاش کے پاس ہمیں ثبوت کے نام پر سوئی تک نہیں ملی اور نہ ہی اس لاش کی گمشدگی کی کہیں کوئی FIR کٹوائی گئی۔ محکمہ خود تحقیقات کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا، اور میں شرط لگا سکتا ہوں تیرے رشوت خور سینئر اس کیس پر ہاتھ ڈال کر اپنے جہنم کو بھرنے کا راستہ قطعی بند کرنا نہیں چاہیں گے۔ ہاں، تیرا منہ بند کرنے کے لیے تجھے اپنے قطار میں کھڑا ہونے کے آزمودہ مشورے سے ضرور نوازیں گے۔ تلخ لیکن یہی حقیقت ہے اس سسٹم کی۔ فارس کے الفاظ بے شک تلخ تھے، جو طلحہ کو برے بھی لگے تھے، لیکن انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ غالب کے دیوان میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو مرکزی خیال پر روشنی ڈال، مجھے ٹرخا۔ اس کا انداز بیزار کن تھا۔ مرکزی خیال یہ ہے لالے، بھول جا سب کچھ، اس خواہش سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اتنا سراغ لگانے کی کوشش کی میں نے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ فضول میں ہم دونوں اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں؟ فارس کا انداز بے پرواہی لیے ہوئے تھا۔ طلحہ نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم کر کچھ، کیا ہمارا سو کالڈ قیمتی وقت کسی کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ اسے کٹیلے انداز پر فارس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ قطعی نہیں، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ، اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ہم آگے بڑھیں تو کیا لے کر؟ خیر میری تو چھوڑ، میرا کام ہی کھوج لگانا ہے، لیکن تو اپنی سوچ، کیا جواب دے گا اپنے سے اوپر بیٹھے لوگوں کو؟ بھائی، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز آتے ہیں جن کا کفن دفن کرنا تک لوگ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو ابھی تیری فیلڈ میں نیا ہے، اس لیے جذباتی ہو رہا ہے۔ فارس تحمل سے دنیا اور محکمہ کی سفاکیت سمجھانے کے انداز میں بولا، لیکن طلحہ بھی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ لعنت ہے تجھ پر۔ فارس کی بے حسی پر وہ سخت حیران و مشتعل ہوا۔ اب تو جذباتی ہو رہا ہے لالے۔ ہاتھ کے اشارے سے کنٹرول کرنے کا اشارہ دیتے وہ نیچی آواز میں ذرا قریب جھکا تھا۔ دیکھ لالے، اس طرح کے معاملوں کی 2 قسم کے لوگ پشت پناہی کرتے ہیں۔ اول وہ جو کھلے عام غنڈہ مواری بھائی مشہور ہوتے ہیں، جن پر سینکڑوں کی تعداد میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہارا ڈپارٹمنٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ فارس سے کھلے ڈھلے انداز پر طلحہ کی مٹھیاں اور جبڑے دونوں بھیج گئے تھے۔ 2 گھناؤنے جرم سے لتھڑے بھیانک چہرے پر اچھائی کا نقاب چڑھا کر گھومنے والے لوگ، جو اکثر پبلک فگرز ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے نیک، شریف، ایماندار، آئیڈیل لوگوں کا رول ماڈل، مطلب ایک پرفیکٹ ہیرو۔
در حقیقت ایول ایسے اچھائی کے ماسک میں برائی کی پشت پناہی کرنے والے لوگ کنڈے بدماش سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جن تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کیس میں بھی کوئی ایسا ہی سو کال رول ماڈل کا ہاتھ ہے جو اندر ہی اندر نہ صرف ہماری جڑیں کمزور کر رہا ہے بلکہ معصوم و ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو ہتھیار بنا کر ان کی زندگی سے بھی کھیل رہا ہے۔ وہ سپاہی سے انداز میں بول رہا تھا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ان لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے جز وقتی طور پر استعمال کرتا ہے اور ضرورت ختم ہوتی ہے انہیں بھی ختم کر دیتا ہے؟ طلحہ نے پرسوچ انداز میں خلاصہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ یس باس، اندھا کیا چاہے دو آنکھ، اسی طرح بھوکا کیا چاہتا ہے 2 وقت کی روٹی، اور یہی 2 وقت کی روٹی کے لیے کوئی ان کی زندگی چھین رہا ہے۔ فارس نے افسوس سے تصدیق کی مہر لگائی۔ وہ سرد ہنکار بھرتا فون کھول کر فارس کے بھیجے گئے معلومات پر نظر ثانی کرنے لگا۔ اسے اس فیلڈ میں آئے مشکل سے سال ہوا تھا یا اس سے بھی کم، لیکن بہت سی چیزیں اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے ابتدائی دنوں میں ہی وہ خوب سمجھ گیا تھا۔ ابھی بھی اس الجھی گھٹی پر تیزی سے اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ اور تھوڑی سی نوک جھونک لی ہوئے؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، رائٹر کی حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔